عزیز طلبا، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ پابندی کے ساتھ اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم جماعت 12ویں میں ہمارے پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فاقے میں روزہ، اور اس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ اس سے پہلے کہ ہم افسانے کا مطالعہ کریں، چلیے چل کر ہم مصنف کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں، ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا تعارف آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی ولادت ہے 1878 اور وفات ہے 1955۔ خواجہ حسن نظامی کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا، جبکہ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی کا نام دیا اور وہ اسی نام سے مقبول ہوئے۔ ان کی ولادت دہلی سے 3 میل دور بستی درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ ابھی خواجہ صاحب کی عمر صرف 11 برس تھی کہ ان کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ بڑے بھائی نے ان کی پرورش کی۔ خواجہ صاحب نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں تصوف کی حکمرانی تھی۔ تصوف کا علم، اس کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم اپنے باطن کی صفائی کرتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، ایسا علم ہے۔ انہوں نے مروجہ علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ منشی غلام نظام الدین تاجر کتب دہلی کے فیض صحبت سے ان میں ادبی ذوق اور صحافتی میلان پیدا ہوا۔ انہوں نے پہلا مضمون انڈیا کی نازک حالت کے عنوان سے لکھا، پھر کچھ عرصے تک پیسہ، وکیل اور مخزن نامی رسائل کے لیے لکھتے رہے۔ حلقہ نظام المشاہق کے مقاصد کی ترویج کے لیے 1911 میں انہوں نے مصر، شام، فلسطین، عرب اور دیگر اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ 1919 میں نظام المشاہق کے عنوان سے پہلا ماہنامہ رسالہ جاری کیا۔ انہوں نے مختلف اوقات میں چھوٹی بڑی کئی سو کتابیں اور رسالے تصنیف کیے۔ خواجہ صاحب کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا، اس لیے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے سادہ، آسان اور عام فہم زبان میں تصوف کے اسرار و رموز کو عام لوگوں کے لیے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے ایسا دلکش طرز تحریر اور پایۂ بیان اختیار کیا کہ خشک اور بے کیف اخلاقی اور روحانی مباحث تصوف اور فلسفے سے نکل کر ادب میں داخل ہو گئے۔ ان کے مضامین کے مقبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے سب سے الگ طرز اختیار کیا۔ جو کچھ لکھا سیدھے سادے اور عام پیرائی میں لکھا، عوام کے لیے لکھا اور ان موضوعات پر لکھا جن پر انسان کی طبیعت خود بخود مائل ہوتی ہے۔ انشا پردازی کے معاملے میں انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ وہ انشا پردازی میں عربی اور سنسکرت کے ثقیل الفاظ استعمال کرنے کے خلاف تھے۔ ثقیل، بوجھل، بھاری بھرکم، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بات سادہ، آسان اور عام فہم انداز میں کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گرد و نواح میں جو کچھ دیکھا من و ان بیان کیا۔ ان کے ہاں کہیں بھی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ تصنع یعنی کہ کوئی بھی سجاوٹ، آرائش وغیرہ وہ اپنے الفاظ میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ سادہ اور سیدھے طریقے سے اپنا جو ہے مقصد بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم ان کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں۔ بیگمات کے آنسو سے پارۂ دل، دہلی کی آخری شمع، بہادر شاہ کا روزنامچہ، دہلی کی سزا، سفر نامہ حجاز و مصر و شام، جگ بیتی کہانیاں، انگریزوں کی بپتا، محرم نامہ، تمانچہ بر رخسار یزید وغیرہ۔ تو ہم جو افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ بیگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے، جس کے اندر لاتعداد ایسے فسانے موجود ہیں جو کہ دہلی کے اجڑنے کے بعد جو بھی وہاں پہ جو خاندان آباد تھے، چاہے وہ مغلیہ خاندان تھے، تو جو ان کے ساتھ بیتی ہے، جو ان کے حالات اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آئے ہیں، ان پر انہوں نے افسانے جو ہیں وہ تحریر کیے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو افسانہ ہے جس کا نام فاقے میں روزہ ہے، وہ بھی بیگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے۔ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر موجود ہمارا افسانہ فاقے میں روزہ دہلوی تاجدار کے ایک کنبے کا فسانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دہلی میں حکمران مغلیہ خاندان آباد تھا، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لال قلعے میں، جہاں پہ بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ آخری حکمران تھے جن کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ تو یہ انہی کے خاندان کا ایک واقعہ ہے، ایک سچا قصہ ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔
جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی، لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانے سے ایک لونڈی باہر آئی اور ادب سے عرض کیا کہ حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مغموم واپس آئے۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، خیر باشد مزاج عالی مقدر پاتا ہوں۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتھن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں، ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں، بھلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر اس کی پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ دہلی جب آباد تھا، جب اس شہر کی رونقیں آباد تھیں، جب وہ واقعی میں ہندوستان کا دل کہلایا کرتا تھا، تو لال قلعہ، دراصل لال قلعہ مغلیہ خاندان کی ایک یادگار عمارت ہے جس کے اندر ہزاروں لوگ آباد تھے مغلیہ خاندان سے وابستہ۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک دہلی کا ایک معاشرتی تجارتی ایک مرکز تھا، جس کے اندر آئے دن جو ہے وہ میلے، آئے دن بازار، تجارتی مراکز تھے، بازار لگا کرتے تھے۔ تو وہاں پر لال قلعے پہ تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا، یعنی کہ جو مغلیہ خاندان کے جو آخری چشم و چراغ تھے وہ وہاں آباد تھے۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، وہ وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مشغول تھے کہ اتنے میں وہاں سے ایک لونڈی آئی اور اس نے عرض کیا کہ ان کی والدہ ان کو یاد فرماتی ہیں۔ تو جب وہ گئے تو واپس جو ہے وہ مغموم، یعنی کہ افسردہ آزردہ، ٹھیک ہے، غم کی حالت میں واپس آئے۔ تو ایک بے تکلف ندیم، یعنی کہ ان کے جو دوست تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ خیر باشد مزاج عالی مقدر پاتا ہوں، کہ خیریت تو ہے کہ آپ کی جو مزاج ہیں وہ مقدر کہتے ہیں انتہائی ناراضگی کہہ لیں، ٹھیک ہے، ناراض پاتا ہوں، برہم ہونا۔ تو مرزا نے مسکرا کر جواب دیا کہ اماں نے جو ہے وہ خواہ مخواہ جو محفلیں تھیں، جو وہاں پر گویا جو گایا کرتا تھا، گویا گانے والے کو کہتے ہیں، تو ان کا دل بہلایا کرتا تھا، تو انہوں نے خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اس چیز کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے کہ یہ محفلیں اب نہیں سجا کریں گی رمضان کے دوران۔ پھر آگے وہ چل کر کہتے ہیں کہ وہ حیران ہیں کہ ان محفلوں کے بغیر وہ کیسے رہ سکیں گے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح جو ہے وہ مغلیہ خاندان میں کیا جو ہے وہ ان کے روزمرہ معاملات چل رہے تھے۔ مصاحب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے، شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد میں تشریف لے چلا کیجیے۔ عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جمگٹھے دیکھنے میں آئیں گے۔ خدا کے دن ہیں، خدا والوں کی بہار بھی دیکھیے۔ جمگٹھے یعنی کہ ہجوم وہاں رہتا ہے، بھیڑ رہتی ہے جو جامع مسجد میں، ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہے تو مسجد کی رونقیں بھی آباد ہیں۔ اسی طرح مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے جا کر جامع مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا، جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے ہیں، کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، رات کے قرآن سنانے والے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے رات کو تراویح سنانی ہے تو وہ ایک دوسرے کو سنا کر دہرائی کیے جا رہے ہیں۔ کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ کہیں کسی جگہ توجہ اور مراقبہ کا حلقہ ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہے۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔
کلو جدید لذیذ، مرزا کو یہ نظام بہت پسند آیا. کلو جدید لذیذ یعنی کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ لطف دیتی ہے، ہر نئی چیز میں مزہ ہوتا ہے. وہ وقت بہت لطف سے کٹ گیا. اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا. سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے. خوان جو سینیاں ہوتی ہیں، جو آپ کہہ لیں جس میں آپ لوگ چیزیں وغیرہ رکھتے ہیں، پیتل کے جو ٹرے ہوتے ہیں، اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگی. خاص محل سلطانی سے متعدد خوان مکلف چیزوں سے آراستہ پرتکلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے. اس کے علاوہ قلعے کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء علیحدہ افطاری کے سامان بھیجتے تھے. اس لیے ان خوانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہو جاتی تھی. مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے. گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا. مرزا سلیم کی ایک بھانجی مرزا شہزور نوعمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے. ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا اور ایک وہ وقت آیا کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی، قلعہ برباد کر دیا گیا، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگی اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی. اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا. کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں اور شاہجہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استقبال نظر آتی ہے. اور پھر جب مسجد واغزاج ہو گئی اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے لیے کے حوالے کر دیا تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ غدر سے پہلے کے حالات بتا رہے ہیں، 1857 سے پہلے کے حالات بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ دہلی آباد تھا اور دہلی کی جو مساجد تھیں، جامع مسجد تھی، وہ کس قدر وہاں پہ رونقیں تھی، دین والوں کا وہاں پر کس قدر جو ہے وہ آنا جانا تھا. اور کھانے پینے کے معاملات سے بھی آپ دیکھیں تو ایک انتہائی خوشحال جو ہے وہ زندگی معلوم ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جیسے ہی دہلی کو زیر و زبر کیا گیا، یعنی کہ 1857 میں جب ہندو اور انگریزوں اور سکھوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک خاص جو ہے وہ مہم کے تحت ان کے گرد گھیرا تنگ کیا، کسی کو جلا وطن کیا، کسی کے گھر لوٹ لیے، کسی کو سولی چڑھا دیا گیا اور کسی عمرہ کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں ان پر بغاوت کا الزام لگا کر، تو سب شان و شوکت تاراج ہو گئی، یعنی کہ لٹ گئی ساری شان و شوکت. اور پھر کیا ہوا کہ مساجد کا کیا حال ہو گیا کہ جگہ جگہ جو سپاہی ہیں بس انہوں نے اپنے چولہے جلائے ہوئے ہیں. اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بڑی جگہ ہیں تو وہاں صرف گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ بن چکی ہے اور کچھ جگہیں جو ہیں وہ سرکار اپنے قبضے میں لے چکی ہیں. لیکن جب مسجد واغزاج ہو گئی، یعنی کہ وہاں سے چھڑا لی گئی ان کے قبضے سے، تو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا. دیکھا کہ چند مسلمان میلے کو چیلے پیون لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، تو چار قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں اور کچھ اسی پریشان حالی میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں. افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجور اور دال سے بانٹ دیے، کسی نے ترکاری کے قطرے تقسیم کر دیے، یعنی کہ سبزی کے کچھ جو پیسز ہوتے ہیں، کچھ حصے جو ہوتے ہیں، سلائس جسے آپ کہتے ہیں، وہ کاٹ لیے. نہ وہ اگلا سا سامان، نہ وہ اگلی سی چہل پہل، نہ وہ پہلی کسی شان و شوکت. یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے چند لوگ جمع ہو گئے ہیں. فلک کے مارے یعنی کہ قسمت کے ستائے ہوئے بدقسمت لوگ جو ہوتے ہیں. اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا، جبکہ مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں. انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان مسجد میں نظر ہی کم آتے ہیں. غریب غربا آئے تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے. پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے. مرزا شہزور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا. ابھی مرزا شہزور کون تھے؟ جو کہ مرزا سلیم کے بھانجے تھے. ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا. اب مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ سننا چاہا. یہ غدر جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی ہی کو غدر کا نام دیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں پر بغاوت کا الزام لگایا گیا تھا اور نہ صرف ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، عمرہ نواب کو دربدر کیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا. جس طرح کہ آپ نے پڑھا تھا کہ مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار جو تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا. اسی طرح بعض عمرہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا.
تو یوں مسلمانوں کے خلاف جو ہے بغاوت کا جو الزام لگایا گیا، اور اس طرح تمام مسلمانوں کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے بعد ان کو بالکل جو ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اس کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے، لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ اب کیونکہ وہ مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور مغلیہ خاندان پر کیا قیامتیں ٹوٹی ہیں ان کا وہ ذکر آگے وہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس فسانے کو ہم اپنی آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ تمام مطالعے کے دوران آپ اپنے پاس لغت کا استعمال جاری رکھیں گے، مطالعہ اپنا پابندی سے کریں گے۔ لغت کے استعمال کے ساتھ آپ کو نئے الفاظ کو جاننے میں آسانی ہوگی اور مطالب و مفہوم تک رسائی بھی حاصل کر سکیں گے۔ شکریہ۔